السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسا عظیم لیڈر بھی ہے جس نے اپنے قوم کے لیے اپنی آدھی زندگی جیل کاٹی؟ بالکل دوستو، یہ کہانی ہے افریقہ کے نیلسن منڈیلا کی۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ نیلسن منڈیلا، جنہوں نے اپنے وطن سے نسلی امتیاز، ظلم اور نفرتوں کی خاتمے کے لیے تشدد سے پاک تحریک چلا کر اور اسے ختمی کامیابی سے ہمکنار کر دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ناقابل یقین مثال قائم کی۔ منڈیلا کا ملک جنوبی افریقہ کئی دہائیوں سے گورے حکمرانوں کی نسلی امتیاز کی پالیسی کی بنیاد پر روا رکھی جانے والی بے انصافیوں اور اس کے نتیجے میں مقامی سیاہ آبادی کے رد عمل کی بنیاد پر نفرتوں کا جہنم بنا رہا۔ دوستو، منڈیلا نے اپنی جوانی میں نسلی امتیاز کے خلاف تحریک میں شمولیت اختیار کی، جس کی بنا پر انہیں جیل میں ڈال دیا۔ تاہم اپنے طویل 27 سالہ قید کے دوران میں وہ نسلی امتیاز کے خلاف مہم کی رہنمائی کرتے رہے اور اپنے ہم نسلوں کو منڈیلا نے تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دے کر اجتماعی زندگی میں اہم کردار ادا کرنے کے قابل بنانے پر توجہ دی اور تشدد کے بجائے دلیل پر اپنا مقدمہ لڑنے کی تربیت دی۔ بالآخر ان کی رہائی عمل میں آئی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کے بجائے منتخب جمہوری حکومت کے قیام کے لیے بات چیت اور قومی مفاہمت کی راہ اختیار کی۔ بدلتے ہوئے حالات میں سفید فام اقلیتوں کے لیے بھی منڈیلا کی تجاویز کی تسلیم کرنے کی سوا کوئی راستہ نہیں تھا، لہٰذا جنوبی افریقہ میں عام انتخابات کے ذریعے جمہوری حکومت کی قیام عمل میں آیا اور نیلسن منڈیلا ہی ملک کے پہلے سربراہ منتخب ہوئے۔ ماضی کے زخموں کی ازالے کے لیے منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا اور انہوں نے مجموعی طور پر انتقام کے بجائے معافی کی پالیسی اپنائی۔ صدارت کے منصب سے الگ ہونے کے بعد بھی وہ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں لگے رہے اور پوری دنیا کی مظلوموں کی حق میں آواز اٹھایا۔ بے شک نیلسن منڈیلا کی جدوجہد میں دنیا کے تمام مظلوم لوگوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، نیلسن منڈیلا 18 جولائی 1918 میں ساؤتھ افریقہ میں تینبوک قبیلے میں پیدا ہوا، جو ساؤتھ افریقہ کے مشرق میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ دوستو، ان کا پیدائشی نام روئی حلالہ تھا، لیکن ان کے اسکول کے استاد نے انہیں انگریزی نام نیلسن منڈیلا رکھا۔ جب نیلسن منڈیلا 9 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ دوستو، نیلسن منڈیلا نے 1943 میں افریقن نیشنل کانگریس یعنی ANC میں شمولیت اختیار کی۔ پہلے وہ صرف ایک کارکن تھے، لیکن بعد میں وہ ANC کے صدر بنے اور قید کے کئی برسوں کے بعد بھی وہ اس تنظیم کے صدر رہے۔ دوستو، انہوں نے 1944 میں پہلی شادی کی، لیکن بعد میں 1957 میں ان کی طلاق ہوئی۔ اس شادی کے بعد ان کے 3 بچے ہوئے۔ منڈیلا نے وکالت پڑھی اور 1952 میں اپنے ساتھی اولیو تیمبو کے ساتھ مل کر جوہانسبرگ میں آفس کھولی اور پریکٹس شروع کی۔ منڈیلا اپنے دوست تیمبو کے ساتھ مل کر نسل پرستی کی اس نظام کے خلاف مہم چلائی، جسے سفید فام افراد پر مشتمل جماعت نیشنل پارٹی نے بنایا تھا اور جس سے سیاہ فام اکثریت کا استحصال ہو رہا تھا۔ دوستو، 1956 میں منڈیلا اور 155 دیگر کارکنوں پر غداری کا الزام لگ گیا۔ یہ مقدمہ تقریباً 4 سال چلا اور اس کے بعد یہ الزامات خارج کر دی گئی۔ دوستو، نسل پرستی کے خلاف یہ مزاحمت اس وقت شروع ہوئی جب ملک میں ایک نیا قانون بنا۔ اس نئے قانون میں سیاہ فام لوگوں کو رہائش اور روزگار کے متعلق ہدایات دی۔ 1958 میں منڈیلا نے دوسری شادی کی اور بعد میں ان کے یہی بیوی نے ان کی رہائی میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، یہ شادی بھی 1996 میں اختتام تک پہنچی۔
دوسری جانب ANC کو 1960 میں کالعدم قرار دے دیا اور منڈیلا روپوش ہو گیا۔ نسل پرست حکومت کے خلاف ملک میں تناؤ مزید بڑھ گیا اور 1960 میں یہ اس وقت انتہا کو پہنچ گیا جب پولیس نے 69 سیاہ فام افراد کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ جنوبی افریقہ میں پرامن مزاحمت کا خاتمہ ثابت ہو۔ اس وقت ANC کے نائب صدر مسٹر منڈیلا نے ملک کی معیشت کو تاز رکھنے کے لیے مہم چلائی۔ منڈیلا کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹ کر جیسے الزامات عائد کی گئی۔ دوستوں، منڈیلا نے اپنے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک مثالی جمہوریت اور آزاد معاشرے کا خواہش مند ہوں جس میں تمام لوگ ایک ساتھ امن سے زندگی گزار سکیں اور انہیں ایک جیسے مواقع میسر ہو۔ یہ میرا تصور ہے جس کو مکمل کرنے کے لیے میں زندہ ہوں، لیکن اگر ضرورت پڑی تو میں اس کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہوں۔ دوستو، 1964 کے موسم سرما میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور 1968-1969 کے 12 ماہ کے درمیان دو بڑے واقعات سامنے آئی۔ پہلا یہ کہ منڈیلا کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور دوسرا منڈیلا کا بڑا بیٹا کار حادثے میں ہلاک ہو گیا، لیکن انہیں ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت نہیں ملی اور انہیں 18 سال تک جزیرے راؤنڈ کی جیل میں قید کر لیا گیا اور پھر 1982 میں پولز مور جیل میں منتقل کر دیا۔ منڈیلا اور ANC کے رہنماؤں کو قید اور جلاوطن کر لیا۔ اسی دوران سیاہ فام کے نوجوانوں نے سفید فام حکومت کی اقلیتوں کے ساتھ لڑائی جاری رکھی۔ حکومت کے جانب سے نوجوانوں کے اس انقلاب کو دبانے کے دوران کئی لوگ ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے اور 1980 میں اولیوتمبو نے منڈیلا کی رہائی کے لیے بین الاقوامی مہم کا آغاز کیا، حالانکہ وہ خود جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بین الاقوامی برادری نے ساؤتھ افریقہ کے نسل پرست حکومت کے خلاف 1967 میں لگائے جانے والے پابندیوں کو مزید سخت کر دیا اور اس دباؤ کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1990 میں ساؤتھ افریقہ کے صدر FW ڈی کلارک نے ANC پر عائد کردہ پابندی ختم کر دی اور منڈیلا کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقہ میں ایک نئی مختلف النسل جمہوریت کی قیام کے لیے بات چیت شروع ہوئی۔ دوستو، 1992 میں منڈیلا نے اپنی دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی اور دسمبر 1993 میں نیلسن منڈیلا اور ڈی کلارک کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ اس کے 5 ماہ بعد ساؤتھ افریقہ کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری الیکشن ہوئی جس میں تمام نسلوں کی افراد نے ووٹ ڈالی اور منڈیلا کو صدر چن لیا گیا۔ انہیں اپنے اقتدار میں جو بڑے مسئلے درپیش ہوئی ان میں غریب افراد کے لیے گھروں کی کمی اور شہروں میں پھیلتی ہوئی کچی آبادی تھی، اور پھر انہوں نے اپنے حکومتی معاملات کو اپنے نائب کو سونپے اور خود ساؤتھ افریقہ کے نئی بین الاقوامی ساتھ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ وہ ملک میں موجود بین الاقوامی اداروں کو وہی رہنے اور سرمایہ کاری کرنے کے لیے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 18 جولائی 1998 کو منڈیلا نے 80 سال کی عمر میں تیسری شادی کی اور دنیا کے دورے جاری رکھے اور دنیائی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں جاری رکھی اور مختلف کانفرنسز میں شرکت کی۔ عہدۂ صدارت کے چھوڑنے کے بعد بھی انہیں کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ دوستوں، نیلسن منڈیلا پورا ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ انسانیت کے فلاح کے کام میں نظر آئے اور انہوں نے حالیہ میں جو سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ 2005 میں ان کے بیٹی کی موت پر تھا۔ ایک ایسے ملک جہاں ایڈز جیسے وبائی مرض کے بارے میں بات کرنا برا سمجھا جاتا ہے، وہیں پہ منڈیلا نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹے کا موت ایڈز کی وجہ سے ہوا ہے اور جنوبی افریقہ کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ایڈز کے بیماری میں اسی طرح سے بات کرے کہ اسے ایک عام بیماری کی طرح سمجھا جائے۔ اور پھر انہوں نے 2010 کے فٹ بال ورلڈ کپ کی میزبانی جنوبی افریقہ کو دلوانے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا اور اس کے اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی۔
دوستوں نیلسن منڈیلا پیپلون کی زخم کی وجہ سے طویل عرصے سے زیر علاج تھا اور ستمبر 2013 میں بھی کئی روز زیر علاج رہے، لیکن آخر کار 5 دسمبر 2013 کو 95 سال کی عمر میں وفات ہو گیا۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک دبا دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔